اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک اس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہداہ، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ عیون اسلامک سینٹر کی طرف سے ثنائیہ میں آج کا جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان کی وجہ سے ہے کہ آج اس دیار غیر میں ہم اپنی زبان میں اپنے دین سے متعلق باتیں سنتے ہیں، اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو صحیح دین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے وہی چیز ہم یہاں پر سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ معجزہ ہے، اور اسی کے متعلق انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی، اور جو محاضر ہیں وہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں بلکہ آپ ہی کے سینٹر سے ان کا تعلق ہے، آپ کے جانے پہچانے، آپ کے محترم ہر دل عزیز فضیلة الشیخ عبدالمجید بن عبدالوہاب مدنی حفظہ اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ناطے اپنے نبی کے بارے میں ہم کچھ سنیں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ آج جو باتیں ہوں گی وہ باتیں ہمارے نبی سے متعلق ہیں، جس نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نبی پر کی رسالت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ بہت ہی اہم پہلو پر آج ان کی سنت پر گفتگو ہوگی، اس لیے اس ایمان اور اس جذبے سے، اس احساس کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھیں کہ ہم سنیں گے اپنے نبی کے بارے میں، اور وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے، جو واقعہ آپ اتنی صراحت اور اتنی تفصیل کے ساتھ اور صحیح سندوں کے ساتھ ہم
ہو سکتا ہے کہیں ہم سننے کا موقع ملتا ہوگا. ہمارے ملکوں میں تو اتنی دبیز اس میں ڈال دی گئی ہے، اتنی زیادہ کہ حقیقت ہم نہیں پا سکتے ہیں. دنیا بھر کی خرافات اور دنیا بھر کے بدعات اس سے متعلق ہم نے بنا دیا. لیکن یہاں پر جو صحیح باتیں ہوں گی، اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آج اللہ کے گھر میں اپنے نبی کے بارے میں، اور وہ بھی معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم باتیں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں مزید شیخ اور آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر تک حائل نہیں ہو سکتا ہوں، اس شکریہ کے ساتھ کہ الحمدللہ اتنی تعداد آپ لوگوں کی یہاں پر جمع ہے. یہ محبت رسول کی علامت ہے کہ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کے حضور اور آپ کی شرکت کے شکریہ کے ساتھ، اور عیون سینٹر کے ذمہ دار اور اپنے محترم فضیلة الشیخ عبدالمجید مدنی حفظہ اللہ کی ان کوششوں اور کاوشوں کے شکریہ کے ساتھ میں موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ رجب اختتام پذیر ہونے والا ہے. اسی مناسبت سے آج کی اس حسین مجلس کے لیے موضوع منتخب کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے: معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں. موضوع بڑا اہم ہے، کافی وسیع ہے، ہر دور ہر زمانے میں علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، واعظین کے لیے، مقررین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی رہا ہے. لیکن اس موضوع کے تعلق سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ محترم نے بھی اشارہ کیا کہ اس موضوع کے تعلق سے رتب و یابس ہے. اس موضوع کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ مجلسیں برپا کرتے ہیں، قصہ گوئیوں کا دور شروع ہوتا ہے، واہی تباہی روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، تک بندی اور نامعلوم کن کن باتوں کے ذریعہ واقع معراج کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ واقع معنی میں حقیقت گڈمڈ ہو جاتی ہے، براق کی افسانی تصویر بیان کی جاتی ہے، اور نامعلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو تاریخ کے نام پر، تقریر کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے کا دوسرا حیرت ناک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف افراط ہے وہیں دوسری طرف تفریط ہے. ایسے عقل پرست لوگ بھی ہیں جو اس واقعے کو ایک حسین خواب تصور کرتے ہیں. وہ اس واقعے کو اس کی ان تفصیلات کے ساتھ جو قرآن میں موجود ہے،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خواب تھا، ایک حسین خواب تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر حسین خواب تھا تو مشرکین مکہ کو انکار کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. خواب میں تو انسان پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے. اگر واقعی معنی میں یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر معجزہ کی اس میں کوئی بات ہوتی بھی نہیں. میرے بھائیو اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت اس ناطے پیش آئی کہ اس موضوع کے تعلق سے کچھ کہا جائے، اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنایا جائے، اور اس تعلق سے قرآن و سنت میں کیا باتیں ہیں، صحیح تاریخی روایات میں کیا تفصیل موجود ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ کا کرم ہے، اسلامک سینٹر کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ حسین اور سنہری موقع ہمیں عنایت کیا. خاص طور سے جمع سال مدیر ہمارے قسم الجالیات کے، جنہوں نے نئے سرے سے ماہانہ پروگرام کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. ساتھ ہی میں آپ سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ ڈیوٹی نہیں اور ڈیوٹی کرتے ہیں آپ. سخت گرمی ہے لیکن محض ایک آواز پر، اس لیے کہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک حصے سے جڑی تھی. آپ آئے، آپ نے محبت رسول کا ثبوت دیا، آپ کو دلچسپی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانکاری کے لیے آپ مسجد میں کشا کشا آئے. میں آپ سبھی حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں اور اس بات کی اللہ سے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرما لے، آپ کے روزی میں برکت عطا فرمائے، آپ کی اس حاضری کو آپ کے لیے گناہوں کی بخشش اور دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے. دینی بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام ہی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے کے مطابق دلائل سے، براہین سے نوازا ہے، جن کو دیکھ کر کے لوگ ان کے نبوت و رسالت کی کیا کریں؟ گواہی دے دیں. اور انہی دلائل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزات کہتے ہیں. ہر نبی کو اس کے زمانے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہے دلائل اور براہین سے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت وسیع تر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناطے معجزات بھی اتنے زیادہ عطا کیے کہ اگر تمام نبیوں کے معجزات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو آپ کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات پر بھاری ہوتے ہیں. شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. میرے بھائی اور دوستو، معجزات کی فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے تائید غیبی کے طور پر، ان کی فہرست بہت لمبی. لیکن ان معجزات کے فہرست میں معجزہ معراج النبی ایک نادر، انوکھا، بے مثال واقعہ ہے. تاریخ انسانی میں ایک ایسا واقع ہونا، پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی. آج دنیا نت نئی ترقی کر گئی، لوگ چاند پر قدم رکھ رہے ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن نت نئی ترقی دنیا کی آج معجزہ معراج کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد کے دور میں لوگ آگے جائیں گے، کہکشاؤں کے پار جانے کی کوشش کریں گے، چاند پر قدم رکھیں گے، ستاروں پر کمندیں ڈالیں گے. اللہ نے اپنے نبی کو آج سے 1400 سال پہلے، اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں، بیت المقدس